وضاحت کریں۔ اسی طرح وفی خلقکم، تمہاری خلق میں، تمہاری تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما یبث من دابہ، اور جو پھیلاتا ہے اللہ جاندار مخلوقات کو، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اس میں بھی نشانیاں موجود ہیں۔ آیات لقوم یوقنون، ایمان اور ایقان یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ اسی طرح واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نازل کیا ہے آسمان سے طرح طرح کے رزق، وہ بنیادی طور پہ اس میں بارش، باران رحمت اشارہ ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اللہ اس باران رحمت سے مردہ زمین کے خطوں کو زندہ کرتا ہے، توانائی بخشتا ہے۔ اسی طرح وتصریف الریاح، ہواؤں کے پھرنے میں بھی آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے اس کے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ کتاب جو ہے اس کی آیات ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ پر نبی محترم، وہ بات سچی ہے، حق و صداقت کے ساتھ نازل ہوا ہے، حق و صداقت سے ہی پڑھا جا رہا ہے۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر آپ بتائیں کون سی وہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد اور اس کی نشانیوں اور آیات کے بعد، کون سی وہ چیز ہے جس پر وہ یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، تباہی اور ہلاکت ہے ہر بہت فراڈیاں مارنے والا۔ افک کا معنی اصل میں ہے جھوٹ کرنا، افاق بہت جھوٹ کرنے والا اور گناہ کرنے والا۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، تلاوت کی سنتا ہے وہ اللہ کی آیات کو جو اس پہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اصرار کرتا ہے، اڑا رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے وہ بات سنی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو، ایسی قوم اور جماعت کو آپ خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی، اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، جب کبھی اس نے جانا یا معلوم کیا ہماری آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے کسی چیز کو معلوم کیا، اسے جانا، اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو سب مذاق اڑایا، یہ بھی دین ہے جی، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے جی، یہ بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں جی۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، عذاب مہین۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں کفایت کر سکے گا ان سے جو کچھ انہوں نے کمایا، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ جو انہوں نے اختیار کیے دوست، ساتھی، ولی، کارساز اللہ کے سوا، وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ کتاب قرآن مجید ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی یا اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا ایسی سزا، ایسی رسوائی جو دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان کر دی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے، اس مصیبت سے، عذاب سے اور اس سے مجرمانہ جو حیثیت بنتی ہے اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرات، سورت کا نام ہے جاثیہ۔ جاثیہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے گھٹنوں کے بل پڑا ہونا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ دوسرے لفظوں میں اوندا منہ کر کے، منہ لٹکا ہوا ہے۔ آگے تفصیل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جب ہلاک کیا اور وہ کس طرح پڑے ہوئے تھے، وہ اپنے پاؤں کے سہاروں پہ نہیں کھڑے ہو سکے، پاؤں ان کے اور سر ان کا جھکا ہوا ہے، منہ ان کا لٹکا ہوا ہے، اور روح اور جان ان کی ختم ہو چکی ہے، اور وہ کوئی ان کا یار، ساتھی، مدد، معاون، مشکل کشا، حاجت روا ان کا کسی کام نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے، میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے، صورتوں کے نام اللہ نے رکھے ہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا امتیوں یا علماء یا مشائخ مفتیوں کا یا اسکالروں کا کام نہیں ہے۔ صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے۔ اب دیکھو نا، گائے کے نام پر صورت ہے، آل عمران یہ خاندان کے نام پہ صورت ہے، سورۃ قریش، سورۃ النساء یہ خواتین کے نام پر ہے، بیویاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جالا بننے والا جو مکڑا ہے العنکبوت، اس کے نام پر بھی صورت ہے، شخصیات کے نام پر بھی صورت ہے، جناب مریم ہے، جناب لقمان ہے، انبیاء کے نام پر ہے، جناب محمد کریم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب یوسف، ہود، پیغمبروں کے نام پر بھی صورتیں ہیں۔ تو یہ ساری دلچسپی کے ساتھ اس کو سننا اور غور کرنا، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نام بھی اللہ نے رکھے ہیں، صورتوں کو حجم بھی اللہ نے بنایا ہے۔ وہ بالکل چھوٹی صورت ہے، الکوثر 1.5 سطر بنتی ہے، اور سورہ بقرہ کتنی لمبی صورت ہے، اور آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے لیکن اس کی شان عظمت جو ہے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس طرح سورۃ الفاتحہ چند آیات ہیں لیکن اس کی عظمت پورے قرآن مجید کا خلاصہ نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بیان کر دی ہے۔ مفسرین نے الحمدللہ میں تفسیر بیضاوی خود پڑھائی ہے کئی سال، تو تفسیر بیضاوی علامہ زمخشری صاحب جو ہے، وہ قاضی بیضاوی جو ہے، اب اندازہ فرمائیں کہ فاضل عربی کے سلیبس میں صرف ایک پارہ، پہلا پارہ، اور پہلے پارے کے پہلے پاؤں میں کبھی سوال ہے، اس کے آگے کبھی سوال نہیں آیا۔ تفسیر بیضاوی کی شان میں بیان کرتا ہوں، سلیبس میں صرف پہلا پارہ ہے، تو پہلے پارے کے پہلے ہی پاؤں کے اندر ہی کبھی سوال جو آتا ہے اس کے آگے کبھی گئی نہیں۔ میں پڑھائی ہے الحمدللہ کئی سال الحمدللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر سورۃ الفاتحہ کے 14 نام بیان کیے گئے، جن میں ایک رقیہ، دم، الصلاۃ، نماز، الشفاء، یہ سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں۔ تو یہ مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے نتائج، اس کے فوائد بیان ہو رہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ صورتوں کے نام اللہ نے رکھے کسی مناسبت کے ساتھ۔ مثلا سورۃ سجدہ ہے تو اس کے اندر ایک تلاوت کا سجدہ آتا ہے، پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ ظہر، یہ جمعہ والے دن پہلی رکعت میں سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ طہر پڑھی جاتی ہے۔ تو دہر ایک کلمہ ہے اس کے اندر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، پوچھا گیا ہے کہ انسانوں بتاؤ تم پہ کبھی ایسا وقت گزرا ہے کہ زمانہ بیت رہا ہے لیکن تمہارا وجود ہی کوئی نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان صدیاں ہزاروں سال پہلے بنے ہوئے، اور مخلوقات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، باقی مخلوقات ہیں، لیکن حضرت انسان نہیں۔ تو حضرت انسان کو یہ بھی باور کروایا گیا ہے کہ اس کائنات کا اگر حضرت انسان صاحب اگر نہ ہو، باقی مخلوق کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انسان کی پیدائش کے بعد گرمی نہ ہو، سردی نہ ہو، بارش نہ ہو، ہوائیں نہ ہو، بوندا باندی نہ ہو، تو پھر آپ دیکھتے کیا ہوتا ہے، گیس نہ ہو۔ تو اس لیے باور کروایا کہ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ خالق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے سب تیرے لیے بنایا ہے، اور تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو یہی اپنی پیشانی کو اور اپنے قول کو، عمل کو، وجود کو، جسم کو، باڈی کو قبر کے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کسی بزرگ کے سامنے سارا قدموں میں سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی شمس و قمر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کبھی لات بنا، یہ منظر آپ کے سامنے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنی امتیں پہلے گزری ہیں وہ اس بات میں شک کرتی رہی ہیں کہ جو انبیاء تشریف لائے ہیں، ایک تو یہ ہم نہیں مانتے کہ بندہ رسول ہو سکتا ہے، ان کو یہ اشکال رہا ہے کہ بشر، بندہ، انسان یہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ بندہ ہے، مخلوق ہے، بشر ہے، تو اس کو نبی نہیں مانتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کچھ سچ یہ ہے کہ وہ پیغمبر مانتے ہیں لیکن وہ بشر نہیں مانتے، وہ بشر مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ تو یہ قلندر جو ہیں وہ نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، لیکن مصیبت ہے درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے اور سمجھ آ جائے، سمجھ آئے تو آسان ہے، نہ سمجھ آئے تو الجھن نہیں ختم ہوتی۔
حامیم دو حرف ہیں اور اس کے معنی مطالب رسول پاک خود فرمایا اللہ عالم بمرادی، ان حروف معنی کا مطلب مقصد اللہ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، لوگ اشکال رہا ہے کہ رسول پاک کسی پڑھنے نہیں گئے، کسی مکتب میں، اسکول میں، اس دور کی جو بھی تعلیمی ادارے تھے یا جو کچھ بھی تھا، تو یہ اتنی بڑی شاندار کتاب، اتنی بڑی عبارتیں جس میں ماضی کے حالات ہیں، مستقبل کی خبریں ہیں اور زمانہ حال کے واقعات پہ تجزیے ہو رہے ہیں، یہ کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ لہذا اس کو کوئی پٹیاں پڑھاتا ہے یا املا کرواتا ہے، اس کو کوئی سناتا ہے، یہ خود نہیں ایسا کام کر سکتے۔ ان سارے اشکالات، ابہامات، اعتراضات کا جواب ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اس ذات کی طرف سے ہے جو ہمیشہ غالب رہتا ہے اور جس کے ہر فعل میں، یعنی ہر کام، ہر فیصلے میں حکمتیں بڑی بڑی ہیں، اس کے اندر دنائیاں، حکمتیں، اور اس کے اندر سارے سسٹم اللہ تعالیٰ بندوں کو کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کیسے ہوا ہے۔ ان فی السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمینوں میں لآیات للمؤمنین، تو اللہ کی ذات، صفات، رسالتوں، نبوتوں، کتابوں، صحیفوں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ کیا معنی ہے؟ زمین کے اندر تیل بھی نکلتا ہے، پانی بھی نکلتا ہے، گیس بھی نکلتا ہے، سونا بھی نکلتا ہے، چاندی بھی نکلتی ہے، سبزیاں بھی نکلتی ہیں، تو یہ کوئی نشانی نہیں، آیات ہیں، بڑی نشانیاں۔ اندازہ فرمائے تیل بھی نکل رہا ہے، گیس بھی نکل رہا ہے، نمک بھی نکل رہا ہے، کولا بھی نکل رہا ہے، چشمے بھی نکل رہے ہیں، سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، پھل بھی نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوئی آدمی بیٹھ جائے نا درس سنے، لیکن سمجھے، غور کرے، یار زمین سے اگر اگ کیا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھومبیاں بھی نکلتی ہیں اس میں جناب، کوئی زمین کے اندر پیداوار ہو رہی ہے، جس طرح چقندر صاحب اندر پیدا ہوتے ہیں، بڑے سرخ ہوتے ہیں، گاجر مولی بھی پیدا ہوتی ہے، کوئی سفید ہے، وہ کسی رنگ کی ہے، ادھر لیمون لگا ہے وہ کھٹا ہے، ادھر تما لگا ہے وہ کڑوا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ تم میں تربوز نہیں ہوں باہو پائیں توڑ مکے لے جائیے ہو، تے کامت بچڑے ہنس نہیں ہوں پاویں موتی چوک چوائیے ہو۔ کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، جبلتیں، خلقتیں یہ جو ہیں اللہ نے بنائی ہیں۔ کھوتا صاحب جو ہے وہ حلوہ نہیں کھائے گا، ببر شیر جو ہے وہ چٹنی نہیں کھائے گا، بوٹی کھائے گا، تو یہ جبلت اللہ نے بنا دی ہے۔ تو حضرت صاحب دونوں کھا جائیں گے، نان بھی کھا جائیں گے، حلوہ بھی کھا جائیں گے، گول گپا بھی کھا جائیں گے، کھجورے بھی کھا جائیں گے، کئی دفعہ مار بھی کھا جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شان الگ الگ بیان فرمائی ہے، یہ بھی اسی کی طرف آ جاتی ہے جو خالق ہے۔ فرمایا وفی خلقکم، جب تمہاری بناوٹ ہے، ذرا نظر ڈالو نا سب چہروں کی طرف، سارے ایک ہی ورکشاپ میں بنے ہیں، اپنے والدین کا گھر ہی پیدا ہوئے نا، ڈیزائن الگ ہے، رنگتیں الگ ہے، قد کٹ الگ ہے، سوچیں الگ ہے، بناوٹ الگ ہے، سوچیں کھانے پینے کے انداز الگ ہے، کوئی گرم پانی طلب کر رہا ہے، کوئی ٹھنڈی بوتل طلب کر رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی ادھی رات کو پیزا منگوا کے بیٹھا ہے، کوئی رات ادھی رات ہی ٹیکا لگوا جا رہا ہے، کہتا جی ٹیکا لو نہ لوائیے تو نیندر نہیں پہنتی، وہ بھی ایتھے ٹا کے لا گئے اس طرح ہی۔ تو سبحان اللہ کو نہ دے تمہاری خلق کے اندر، اب دیکھو نا سارے وجود کے اندر گوشت ہے نا، سارا زبان بھی گوشت کی بوٹی ہے، اللہ اکبر، لیکن صدقے جائیں اس زبان کی بوٹی میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، بولے کے بھی بتائے گی بھی، ذائقے بھی بتائے گی۔ سبحان اللہ، ذائقہ چکھنا ہو تو رخسار پہ یا ران پہ نہیں بلا جائے گا، ادھر رکھو گے اللہ طول پتہ چل سبحان جائے، اللہ، اور لون تے چکھو پہلا، سبحان اللہ، لون چکھے نہیں جی تسی۔ ساڈے دوست نے دعوت کی تھی، اسی ٹبری نے بھی انہیں مرچاں پا دیتی ہیں، پیچھے بیٹی ہے اس بھی پا دیتی ہیں، تو دونوں نہیں پتا، کھان لگے جیڑا کھائے پٹے بڑا آتا یار کی ہویا کی، وہ مرچاں کتوں آ گئی، وہ پوچھو مرچاں کس پائیاں نے، وہ مرچاں جی چکر جال گیا، کھادی کوئی شے نہیں ہوئی، اے حال قوم دا۔ حضرات یہ ساری نشانیاں ہیں، فرمایا اللہ نے پیدا کی ہے، احساسات، چیزیں کو مس کر رہا ہے، کوئی چھو رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سونگ رہا ہے،
پھر چبا رہا ہے، یہ سارے سسٹم. سب سے زیادہ مضبوط ہڈی جو ہے وہ جبڑے کی ہڈی ہے، سبحان اللہ اور جبڑے کی ہڈی کے اندر اللہ نے دان ٹھوکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کیونکہ بزرگوں نے بادام شاہ بھی کھانے ہیں، اخروٹ بھی پڑنے ہیں، ہڈی والی بوٹی بھی کھانی. تو کئی بندے چکیاں وڈتے ہیں، جی لڑ پہ. اسی جدو ڈاکٹر صاحب کبڈی شبڈی کھیڈی سی، ایک بیلی سی، وہ چک وڑتا سی، جنوں چک وڑنے بوٹی کر لینی. وہ کلندر قریب ہوا فوت ہوتے انشاءاللہ. ارشاد ہوتا ہے وہ فی خلقکم، تمہاری تخلیق میں، بناوٹ میں، وما یبث من دابہ، جو اللہ نے جاندار پھیلائے ہوئے ہیں. مکھیاں کتنی ہیں، چونٹیاں کتنی ہیں، زیبرے کتنے ہیں، ہاتھی کتنے ہیں، ببرشر کتنے ہیں، اور بھیڑیے کتنے ہیں، آسٹریلیا کے طوطے کتنے ہیں. اللہ اکبر فرمایا آیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کی نشانیاں ہیں. اللہ کو پتہ ہے طوطے کتنے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہاتھی کتنے ہیں، اس کو پتہ ہے خنزیر کتنے ہیں، بندر کتنے ہیں، کیا کھانا ہے انہوں نے، اور کس کس شے سے سیر ہونا ہے، سب پتہ ہے. واختلاف اللیل والنہار، کبھی دن چلا گیا، کبھی رات چلی گئی، کبھی رات آ گئی، دن چلا گیا. ارشاد ہوتا ہے وما انزل اللہ من السماء من رزق، اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کا رزق جو برساتے ہیں، نازل کرتے ہیں. فاحیا بہ الارض بعد موتها، مردہ نکارہ زمین کو باران رحمت کے بعد اللہ کو توانائیاں زندگیاں بخشتا ہے. وتصریف الریاح، بڑی بڑی ہوائیں چلتی ہیں. فرمایا یہ خوشخبریاں لانے والی اور بڑی بڑی شاندار ہوائیں چلتی ہیں، طبیعت ٹھنڈ پہ جاتی، صدقے جہاں بڑیاں سونیاں بوندا پانی، یہ ہوائوں کا چلانا. فرمایا آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے. عقل شعور نہیں ہے تو وہ پورا گلندر ہے، پھر رہا ہے جس طرح مرضی پھرے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی محترم یہ قرآن، یہ آیات، یہ بیانات، اللہ کا کلام ہم تلاوت کر کے تجھے سچی باتیں سنا رہے ہیں. فبئی حدیث بعد اللہ و آیاتی یؤمنون، بتاؤ اللہ کی بات کے بعد، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بعد، اس کی نشانیاں بھیجی، اس کے بعد کس شے پر ایمان یقین لائیں گے؟ نہیں سمجھ آتی. چکمار کی لکڑی ہرا درخت ہے، ٹہنی پہ ٹہنی رگڑو تو آگ نکلتی ہے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب میں مظفر آباد بھی 2 سال پڑھایا کے ادارے میں. گلگت کے علاقے کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہا کرتے استاد جی ہمارے علاقے میں ایک بوٹی ہے، جڑی بوٹی، جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو پوٹیاں لگ جاتی. میں حیران پریشان، میں کہ وہ بیچارے پوٹیاں کرتے رہتے ہوں گے. کہنے لگے نہیں، وہاں ایک اور بوٹی ہے، اس کا پتہ زبان پہ رکھو اور یہ ٹھیک ہو جاتا. وہ جسم پہ لگے تو پوٹیوں کا نظام شروع ہو جاتا ہے، وہ پتہ اس کی کومل زبان پہ رکھو، سارا سسٹم نارمل ہو جاتا ہے. یہ نشانی بنایا گیا اس نے، تو اس کو منوانے کے دلائل دیے جائیں، مان جو اس کو گرمی، شرد، خشکی، اس کے اندر نفع نقصان، زہریلے مادے، شفا والے، اور مکھی کے پر کے اندر ایک میں شفا بیماری رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا یہ جو آیات ہیں، دن کا آیات اللہ نتلو علیک بالحق فبئی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون. اللہ کی بات کے بعد، اللہ کی آیتوں کے بعد، اس کی ارشادات کی وضاحت، کس شے پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں ہے، زبان رسالت پر ایمان نہیں ہے، کتاب وحی پر ایمان نہیں ہے، کس شے پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر اس بہت جھوٹ گھڑنے والے کے لیے، بہت گناہ کرنے والے کے لیے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تباہی ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا. سبحان اللہ. توجہ دی. اللہ کی آیتیں سنتا ہے، قرآن آیات در سنتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، پھر اڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے. بھائی درس بڑا اچھا لگتا ہے وابی ہے، کل بڑی سواد ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، لیکن ہے وابی. باجی مسیح بھی وابی ہے، مولوی بھی وابی ہے. ثم یصر مستکبرا، تکبر بھی کرتا ہے، اڑا بھی رہتا ہے، اصرار بھی کرتا ہے، اپنے آپ میں بڑا سمجھتا ہے، میں کی سمجھنا ماریاں اور دل و درس جنت دینا. یہ بک بک انشاءاللہ ہم سنتے رہتے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ علم یسمعها، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں.
سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، کیفیت پریکٹیکلی اس کی یہ ہوتی ہے کہ سنائی کأنہ لا یسمع ولا یرا، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ بولے بدل نہیں ہوتے، بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ بشر ہو بعذاب علیم، فرمایا اس کو درد عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ جس نے یہ کیفیت بنا رکھی ہے نا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ جی مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے کہنے والا ہے کون؟ بھائی اس کو سناؤ خبر، بڑا دردناک عذاب۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، جب اس نے کبھی جانا ہماری آیات کو تو اس کو اس نے مذاق اور ٹھٹھا کیا۔ وہ جی سارا دین داڑھی جی پہ ہے، وہ سارا دین نمازیں جی پہ ہے، وہ سارا دین لوگوں کو روٹی کھوانے جی پہ ہے، ہر جزوی طور پہ تبصرے کر کر کے دین سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا وہ دین سے اس طرح نکل جاتے ہیں جس طرح بال آٹے سے نکل جاتا ہے، اور اس بال کے ساتھ آٹے کی کوئی، یا ایک اور مثال دی آپ نے، فائر کریں نا آپ، الحمدللہ میں نے شکار بھی کیا ہے گن کے ساتھ، وہ گن جب آپ چلاتے ہیں تو وہ شکار کے اندر سے گولی کراس کر جاتی ہے، اس گولی کے ساتھ کوئی لہو کو میزنس کو گوشت کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن گولی کراس کر جاتی ہے۔ آپ نے مثال دی جس طرح کسی کے وجود سے وہ گولی یا سخت چیز سرایت کر کے نکل جاتی ہے، اس میں سے کچھ نہیں ہوتی۔ یہ بندہ دین سارے مرحلے آیا، جو میں پڑھے، درس سنے، واعظ سنے، اس کی کسی جگہ سے تو اسلام وہ سارا فارغ ہو گیا، تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ذلتوں والا، اہانتوں والا ان کو عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اثر قبول ہی نہیں کرتے، وہ اندر ایک اپنا رکھنا رکھتے ہیں۔ باجی میں شاعروں کو پوچھاں گا، بڑے مولوی صاحب کو پوچھاں گا، بڑے شاعر ہی جڑے نے چھٹی کہہ رہے ہیں انہوں نے پوچھاں گا، انہیں جو حکم اللہ کا خیر کر تو کہوں تو میں کہوں ریسرچ کی ہے جی، میں نے کہاں ریسرچ کی؟ گوگل سے۔ گوگل کون ہے؟ ماسی گوگل کہ پھوپھو ہے کون؟ کیا ہے کہ نظام ہے، تو اور میں مل کے اس کے اندر کوئی چیز رکھی، بٹن تو بہت چیز باہر آ جائے گی۔ حضرت ذرا پھر ذرا غور فرمائیں، ارشاد فرمایا من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم انتظار کر رہی ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو انہوں نے کمایا کوئی شے ان کے کام نہیں آئے گی، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، جو انہوں نے اللہ کے سوا کو سرکاریں بنائی، مددگار بنائے، دمڑی والی سرکاریں بنائی، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں، وہ بھی ان کے کام نہیں آئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ ایک اور جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، ان مشرکین اور کفار کو جمع کرو، یہ ظلم کرتے رہے ہیں۔ جب وہ جمع ہوں گے فرمایا جائے گا فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب وہ چل پڑیں گے پھر فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ذرا ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ مالکم لا تنصرون، تو ایک دوسرے مدد کیوں نہیں کرتے، منہ اٹھا کے جہنم میں جا رہے ہو؟ وہ کہیں جی بس ہوگی، پتہ چل گیا ہے اللہ تو سچا، تیرا رسول سچا، تیرا بیان سچا، ہم جھوٹے ہیں، لہذا ہم تو جو ان کا بڑا بزرگ ہے وہ کیا کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے بھی جہنم میں جلنا ہے، تم بھی میرے ساتھ جاؤ، مل کر جہنم میں جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، ارشاد ہوتا ہے جی ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم، یہ قرآن ہدایت ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے رسوائیاں، عذاب ہوگا دردناک۔ تو اللہ نہ دکھائے علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا۔ اللہ یہ ناکامیوں کا منہ نہ دکھائے، اللہ اس بے بسی کی حالت میں ہمیں بے چارگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ ایمان یقین والی زندگی ادھر گزار کے ادھر بھی گزار کے میرا ایمان ہے میرا رب اللہ ہے، اور میرا ایمان ہے دین اسلام ہے، میرا یقین ایمان ہے محمد کریم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آواز آئے جی فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا ہے، فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ،
فراش بھی جنت کا، لباس بھی جنت سبحان کا، اللہ اور کھڑکی بھی جنت کرو، اس کو کہو نم کنومت العروس، موجاں کرو، سو جاؤ، جب اللہ چاہے گا تمہیں جگا لے گا۔ سبحان اللہ یہ منظر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسری ایک اور خوبصورت بات اللہ نے فرمائی ہے، جو موت کا قریب وقت آئے گا اللہ خوشخبریاں دینے والے فرشتے بھیجے گا، اور ادھر بعد ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندیو آ گئے ہو، اطمینان لٹو جاؤ، میرے بندوں میں جاؤ، میری جنتوں میں جاؤ۔ تو مطمئن تھا، میرے اوپر تیرا ایمان تھا، میرے رسول پر، میرے دین پر، میرے منشور پر تیرا یہ کوئی نہیں ایمان تھا، لہذا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، تو راضی اس پہ، تیرا رب تیرے پہ راضی جو تم نے ایمان ہے، تو موج بن گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ ہمیں نصیبہ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمرادی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا قرآن مجید اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں میں، لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں، زمینوں میں، آسمانوں میں۔ وفی خلقکم، تمہاری خلق کے اندر، بناوٹ کے اندر بھی، وما یبث من دابہ، کتنے بڑے اژدہا سانپ بنے ہوئے، کوئی چھوٹا سانپ بڑا زہریلا، بڑا سانپ بالکل اس کا زہری نہیں ہے، یہ جو پھیلائے ہوئے ہیں جاندار پرند چرند جو کچھ بھی، آیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں یہ سسٹم جو ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فما آیات، نشانیاں اس کے اندر۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق اتار دیں، یعنی باران رحمت اتارتے ہیں۔ فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اللہ نے زندہ کیا اس زمین کو، نکارہ زمین کو، اس کے مر جانے کے بعد، نکارہ اور بے آباد ہونے کے بعد پانی کے ساتھ اس کو کیا زندگی بخشی، اور اس کو اللہ نے آباد کیا۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کے پھیرنے اور بھیجنے میں، آیات لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی محترم یہ آیات جو ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر، بات سچی ہے، بیان سچا ہے، کلام اللہ کا وہ سچا ہے۔ فبأي حدیث بعد اللہ آیاتہ یؤمنون، بتاؤ اللہ کی بات کے بعد، اللہ کی آیتیں اور فرامین کے بعد کس شے پر پھر ایمان لاؤ گے اگر تمہارے اس پر ایمان نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی، ہلاکت ہو ہر بندے بہت جھوٹ گڑنے والے اور بہت گناہ گاریاں کرنے والے کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتیں تو سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس پہ پڑھی جاتی ہیں، ثم، پھر، یسر، اڑا رہتا ہے، اصرار کرتا رہتا ہے اپنی غلطی پر، مستکبرن، تکبر ایک بڑا بنتے ہوئے، کألم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی۔ فبشرہ بعذاب علیم، اس کو بھی خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَیْئًا، جب اس نے جانا ہماری آیات اور ارشادات و بیانات سے کسی چیز کو، سنا یا جانا کہ واقعی اللہ کا فرمان ہے، اتخذھا ہزوا، اس کا اس نے مذاق اڑایا۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانتوں والا، ذلتوں والا عذاب ہوگا۔ من ورائہم، اس کے پیچھے جہنم کھڑی ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، وہ نہیں کفایت کر سکے گا ان سے جو کچھ انہوں نے کمایا کچھ بھی۔ ولا متخذ، یعنی مالی پوزیشن، بڑا مالدار، بڑی اسامی، بڑا سلسلہ، کوئی شے کا۔ ولا متخذوا من دون اولیاء، نہ جو انہوں نے اختیار کیا اللہ کے سوا دو ساتھی، ان کی ولایت، ان کی سرپرستی، یہ بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ ھذا ھدیٰ، یہ کتاب بالکل ہدایت ہے مجسمہ۔ عرب میں مثال دیا کرتے تھے، مثلا زید عدل، ہوتا ہے زید العادل، تو جب کہا جائے زید عدل یعنی مجسمہ عدل ہے، کتاب ہدایت کا ذریعہ بھی ہے تو مجسمہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید سارا کچھ اس کے اندر۔ والذین کفروا بآیات ربہم،
اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری اپنے رب کی آیات کا کفر و انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے ایسا رسوا، دردناک قسم کا عذاب ہے رسوائیوں والا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ و معمون فرمائے۔